جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مائیں سے سکتی بھی نہیں تھی، میرے بچے کی روح کو تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے جلا لیا تھا کہ ان کے شہید بچوں کی روحوں کو تکلیف نہ ہو۔ ماؤں کے تصوروں میں لمحوں کے قافلے پیچھے کو چل پڑے تھے۔ ہر شہید کی ماں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس کا بچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا تھا، گیند پھینکتا اور اس کے پیچھے رینگتا تھا۔ پھر یہ وقت آیا جب یہ بچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہی چلتا گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں گیند نہیں گرینیڈ تھا۔ جب گیند اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اس کی ماں مسکرایا کرتی تھی، اور جب گیند گرینیڈ بن گیا تو خدا مسکرا اٹھا۔ ماؤں کے دودھ کی دھاریں جذبہ حریت کے شعلے بن گئی تھی۔ فوجی ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹروں میں جو لہو بہہ رہا تھا وہ اس سبز پرچم کی آبیاری کر رہا تھا جو ہسپتالوں کی منڈیروں پر بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ کیوں شمع؟ کیپٹن عصمت نے شمع کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پوچھا۔ گھبرائی گھبرائی سی کیوں ہو؟ شمع کی ہنسی نکل گئی۔ وہ عصمت کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی، کوہنیاں میز پر رکھ کر سر ہاتھوں پر پھینک دیا۔ عجیب اتفاق ہے، شمع نے کہا۔ سچی عصمت، مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیپٹن عصمت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ زخمی لیفٹیننٹ ہوش میں آ گیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس نے۔ لڑکا سا ہی تو ہے وہ، تمہیں خدا نے ایسا حسن دیا ہے۔ نہیں نہیں، شمع نے کہا، وہ بیچارہ تو ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ ہوا یہ ہے کہ ابھی ابھی اس کے ابو امی، خالہ اور میری امی اور ابا جان آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہی وہ لیفٹیننٹ ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے۔ مجھے کسی اور جگہ لگا دو عصمت، شرم آتی ہے۔ عجیب بیوقوف ہو، کیپٹن عصمت نے کہا۔ اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے تمہیں خدا نے بڑا اچھا موقع دے دیا ہے۔ تم نے تو اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیا اس نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، شمع نے جواب دیا، وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا۔ عصمت نے کہا، اس کے عزیز چلے جائیں گے، کسی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ اس وقت تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا، تم اپنے متعلق اسے نہ بتانا۔ دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیسی باتیں کرتا ہے، اسے پتہ تو چل ہی جائے گا، چلنے دو، اس کے ساتھ رہو، گھبراؤ نہیں۔ کیپٹن عصمت نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ عصمت، شمع نے پوچھا، میری امی اور ابا جان سے نہیں ملو گی؟ تم ان کی بہو بن رہی ہو۔ مل لوں گی، عصمت نے ایسے لہجے میں کہا جس میں خواہش اور اشتیاق نہیں تھا۔ سرد سے لہجے میں بولی، تم چلو میں آتی ہوں۔ شمع جب لیفٹیننٹ لطیف کے کمرے میں گئی اس وقت وہ ہوش میں آ چکا تھا اور بول رہا تھا، لیکن اس کے بولنے کا انداز نارمل نہیں لگتا تھا۔ ماں رہ رہ کر اس کا ماتھا کبھی اس کے گال چومتی اور اس سے پوچھتی تھی کہ کہیں درد تو نہیں ہو رہا، مگر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کو پہچان نہیں رہا۔ لطیف بیٹے، اس کی خالہ نے اسے کہا، یہ شمع ہے نا، وزیر آباد والے چودھری کرامت صاحب کی بیٹی۔ لطیف نے شمع کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ شمع شرما کر اپنی ماں کے پیچھے ہو گئی۔ ہاں، اسی جیسی لڑکیاں تھی وہ، لطیف نے کہا۔ یہ پہلے نکل آئی ہوگی، حملے سے پہلے جو لوگ نہیں نکل سکے تھے ان کی لڑکیوں کو کافر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ لطیف کے چہرے پر سرخی آ گئی، کہنے لگا، میں واپس جاؤں گا، قوم کی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، ہمارے ڈاکٹر بیوقوف لوگ ہیں، مجھے ذرا سا زخم آیا تو مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر یہاں لے آئے۔ یہ سیال کوٹ ہے نا؟ نہ بیٹا، اس کے باپ نے کہا، یہ کھاریاں ہے، تم CMH میں ہو، ادھر آؤ، لیفٹیننٹ لطیف نے شمع سے کہا۔ شمع ماں کی اوٹ میں ہو گئی۔ آجا بیٹی، لطیف کی ماں نے شمع سے کہا۔ جا شمع، اس کی اپنی ماں نے کہا۔ اس کی حالت دیکھ شمع بیٹی، لطیف کی خالہ نے شمع کا بازو پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے، آگے ہو جا ذرا۔ شمع بیڈ کے قریب چلی گئی۔ تمہارا گاؤں کون سا تھا؟ لیفٹیننٹ لطیف نے شمع سے پوچھا۔ چونڈا سے آگے بارڈر پر ہوگا بیٹا، لطیف کی ماں نے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ شمع ہے، اقبال کی بہن، وزیر آباد والے چودھری کرامت صاحب کی بڑی بیٹی۔ لیفٹیننٹ اقبال یاد نہیں آ رہا؟ چودھری کرامت لطیف کے بیڈ کے قریب بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لطیف کے منہ کی طرف ہو گیا۔ مجھے نہیں جانتے لطفی بیٹا؟ چودھری کرامت نے پیار سے پوچھا۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ لیفٹیننٹ لطیف نے دایاں ہاتھ چودھری کرامت کی طرف بڑھا کر کہا، آپ بزرگ ہیں، ان لوگوں سے کہیں مجھے جانے دیں۔ اگر ذرا ذرا سے زخموں کی وجہ سے یہ افسروں اور جوانوں کو محاذوں سے اٹھا کر لاتے رہے تو وہاں لڑنے کے لیے کون رہ جائے گا؟ تمہارے زخم ذرا ذرا سے تو نہیں لطفی؟ چودھری کرامت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، کمرے کے دروازے سے آواز آئی، آپ سب اس پر گرے ہوئے کیوں ہیں؟ پلیز پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب نے دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر سویلین ڈاکٹر تھا۔ جنگ کے دوران کئی سویلین ڈاکٹروں نے
अपनी खिदमात रज़ाकराना तौर पर फौज को पेश कर दी थी। ये इन डॉक्टरों में से एक था। वो इन जख्मों को देखता फिर रहा था। उसने देखा कि लतीफ के लवाहकीन उसे नरगे में लिए हुए उसके ऊपर झुके हुए थे। इसका दम घुट जाएगा, डॉक्टर ने कहा। जरा देखें गर्मी कितनी है, इसके साथ अभी ज्यादा बातें भी ना करें। डॉक्टर साहब, लेफ्टिनेंट लतीफ के बाप ने दुखियारी सी आवाज में कहा, मैं इसका बाप हूँ, ये होश में है, बातें भी सही करता है लेकिन हमें पहचानता नहीं। शायद इसका दिमाग चोट से। नहीं मोहतरम, डॉक्टर साहब को कमरे से बाहर ले गया और इन्हें बताया, इसका दिमाग बिल्कुल ठीक है।